اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب گرامی، سامعین و سامعات، کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، اور اس کائنات میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی چیز وقت ہے، زمانہ ہے، اور اس کو ہم ظرف زمان کہتے ہیں، وقت کا برتن۔ دوسری چیز جگہ ہے، مقام ہے، جہان ہے، اور اس کو ہم ظرف مکان کہتے ہیں۔ ان دو برتنوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں رکھی ہیں جو مادی ہیں۔ وہ انسان ہو سکتا ہے، حیوان ہو سکتا ہے، وہ حجر شجر ہو سکتے ہیں، وہ دریا سمندر۔ انسان اور اس کی ضرورتوں کے تقاضے پورے کرنے کی اشیاء، یہ کل جہان ہے۔ ان تین چیزوں سے ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ یا ہم کسی نہ کسی وقت میں ہوں گے، یا کسی نہ کسی جگہ پہ ہوں گے، کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ہوں گے۔ جب ان چیزوں سے تعلق پڑتا ہے، واسطہ پڑتا ہے، تو انسان کی ایک عادت ہے کہ یہ اصل پریشانی تک نہیں پہنچتا، ظاہر کے اوپر حکم لگا دیتا ہے۔ مثلاً آپ نے سنا ہوگا کہ میرا وقت اچھا نہیں ہے، میری زندگی کا پل پل پریشان کن ہے، بے برکتی ہے، نحوست ہے۔ انسان کسی دن کو یہ مقرر کر لیتا ہے کہ میرے لیے فلاں ڈیٹ، فلاں تاریخ، فلاں دن اچھا نہیں۔ اسی طرح زندگی میں کوئی ہفتہ، کوئی مہینہ مقرر کر لیتا ہے کہ میری زندگی میں فلاں مہینہ، اس میں کوئی نہ کوئی نقصان ہو کے ہی رہتا ہے۔ جیسے لوگوں میں مشہور ہے کہ سفر کا مہینہ اسلامی ترتیب میں دوسرا مہینہ محرم کے بعد، یہ نحوست کا مہینہ۔ دوسری چیز مکان، جگہ۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے فلاں مکان، فلاں جگہ، فلاں گھر، فلاں دکان، فلاں بازار، فلاں منڈی، فلاں شہر، فلاں خطہ، فلاں ملک میرے لیے اچھا نہیں، یہاں خیر نہیں ہے، بے برکتی ہے، نحوست ہے، میرا نقصان ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز آپ نے لوگوں سے اکثر سنی ہوگی کہ جو دنیا کا سامان ہے اس سے انسان کا واسطہ، کہ میری بیوی میں نحوست ہے، بیٹی میں نحوست ہے، بچوں میں نحوست ہے، بے برکتی ہے، میری اپنی ذات میں بے برکتی ہے، میں اچھا نہیں ہوں، میرے مقدر اچھے نہیں، میرے نصیب اچھے نہیں، میری قسمت اچھی نہیں۔ یہ دوش دیتے دیتے انسان کبھی یہ کہتا ہے میری سواری اچھی نہیں، کبھی وہ یہ کہے گا کہ یہ درخت ٹھیک نہیں۔ یعنی جتنی اس کائنات میں چیزیں ہیں، کہیں نہ کہیں وہ اپنا معاملہ جوڑ کے پھر اس نحوست سے نکلنے کے راستے چنتا ہے۔ ان میں سر فہرست فال نامہ ہے، حروف ابجد ہیں، علم جفر ہے، ستاروں کا علم، لکیروں کا علم، نجوم کا علم، مختلف علوم کو ملا کے کوشش کرتا ہے کہ مجھے پتا چلے کہ میرا کل کیسا رہے گا، مستقبل کیسا رہے گا، میرا آنے والا وقت کیسا رہے گا، میں نحوست اور بے برکتی سے نکل سکوں گا کہ نہیں، میں کس جگہ کس مقام پہ چلا جاؤں، پاکستان چھوڑ دوں، کہیں اور چلا جاؤں، کہاں ٹھیک رہوں گا، اس تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے۔ اور کبھی یہ پتا کرتا ہے جوتشیوں سے، نجومیوں سے، پامسٹوں سے
کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ میرے لیے کون سا انسان ٹھیک رہے گا، میری منگنی ہو جائے گی نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی، شادی چلے گی نہیں چلے گی، اولاد ہوگی نہیں ہوگی، کاروبار میں فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یعنی پہلے 3 چیزوں پہ بلیم لے آیا کہ یہاں مجھے یہ پریشانی ملی ہے، پھر وہاں سے نجات کا طریقہ ڈھونڈنے کے لیے غلط چینل پہ چلا گیا، اور یوں اس کی ساری زندگی شکموں میں تکلیفوں میں گزرتی ہے۔ کیا کیا جائے؟ موضوع اگرچہ میں نے آج صرف ماہ سفر کے حوالے سے دیا تھا، لیکن دل کر رہا ہے کہ اوورآل جتنی بھی دنیا میں نحوستیں ہیں، بے برکتیاں ہیں، یا ہمارے جو تصور غلط بن گئے ہیں، ان کو ذرا صحیح کر دوں۔ باقی نصیبے کی بات ہے۔ بھائیو، سب سے پہلے وقت پہ آئیں اور اچھی طرح سن لیں۔ پوری زندگی، کل کائنات، جتنا بھی وقت گزر چکا ہے، جتنا موجود ہے اور جتنا آئے گا، میرا اللہ جانتا ہے۔ یہ وقت خود اللہ ہے، کائنات میں کوئی اور وقت بنا نہیں سکتا۔ یہ دہر ہے، زمانہ ہے، زمن وقت کو کہتے ہیں۔ ساری دنیا مل کے 1 سیکنڈ کم نہیں کر سکتی، اور ساری دنیا کے انجینئر مل کے کوئی انجینئرنگ کر کے 24 گھنٹوں میں 1 منٹ اضافی نہیں ڈال سکتا۔ یہ رب کا ہے، نظام ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ جب سے آسمان و زمین کو رب نے بنایا ہے، وقت کو ایسے ہی رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی، یسبنی ابن آدم، یہ آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے، آدم زادہ مجھے سب و شتم کرتا ہے، آدم زادہ میرے ساتھ شکووں پہ اتر آتا ہے، گالم گلوچ برا بھلا کہنے کے لیے میں ہی ہوں۔ یہ زمانے کو برا کہتا ہے، اور زمانہ تو میں ہوں، انا الدہر۔ تو جملہ حدیث قدسی کا ہے، سننے والا مومن ہے، پڑھنے والا صاحب دل، صاحب فکر، صاحب نظر ہے۔ تو آج جتنے شکوک و شبہات ہیں نکال لیں۔ دنیا میں کوئی پل، کوئی گھڑی، کوئی لمحہ، کوئی وقت، کوئی دن یا کوئی رات، کوئی ہفتہ یا 15 دن یا پہر، کوئی مہینہ یا کوئی سال یا کوئی صدی، یہ بری نہیں ہوتی، اس میں نحوست نہیں ہوتی۔ اگر اللہ بابرکت ہے تو اللہ کا وقت بھی بابرکت۔ وقت کے اندر کچھ نہیں ہے۔ دوسری چیز، زمان اور جگہ۔ اللہ فرماتے ہیں والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جگہ میں نے بنائی ہے، زمین میں نے بنائی ہے، مقام میں نے بنایا ہے۔ کوئی جگہ بذات خود بری نہیں سوائے جہنم کے، بذات خود کوئی جگہ بری نہیں۔ حتیٰ کہ جہنم بھی اللہ نے بنائی ضرور ہے، لیکن انسان کے اختیار میں دے دیا ہے کہ اب تیری مرضی، جہنم کی طرف جا یا جنت کی طرف جا، نحوست کو تو نے خود خریدنا ہے، ہم نے تمہیں نہیں ڈالنا۔ ہم مواقع دیں گے، زندگی دیں گے، ٹائم دیں گے، مہلت دیں گے، بار بار موقع دیں گے۔ تو صرف نیکی کی سوچے گا، ہم 10 لکھ دیں گے، تو نہیں بھی کرے گا پھر بھی نیکی لکھ دیں گے۔ برائی کا 1000 مرتبہ بھی سوچے گا، ہم نہیں لکھیں گے جب تک کر نہیں لے گا۔ اور اگر برائی کا سوچ کے پھر نیت بدل لے گا، نہیں کرے گا، تو ہم اس پہ بھی تمہیں نیکی دیں گے۔ برائی صرف ایک لکھی جائے گی، اور تیری اچھائی، تیری نیت اور تیرے خلوص پہ مبنی ہے۔ میں 10 گنا کر دوں، 7 گنا کر دوں، 700 گنا کر دوں، میں بے حساب و کتاب کر دوں، لیکن یہ ذہن میں مت رکھ کہ جگہ میں نحوست ہے۔ تیسری چیز، اشیاء میں، اجزاء میں، ابدان میں، اجسام میں، چیزوں کے اندر، مٹیریل کے اندر
ہاں میں نے جو چیز بنائی ہے کسی مقصد کے لیے بنائی ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، میں نے زہر بھی بنایا ہے تو پیچھے کوئی مقصد ہے، میں نے زہر بھی بنایا ہے تو مقصد ہے، میں نے شہد بھی بنایا ہے تو مقصد ہے۔ کبھی شہد بھی نقصان دے جاتا ہے، استعمال غلط ہو، بذات خود شہد شفا ہے، لیکن اس کا استعمال غلط ہو جائے یا کثرت سے ہو جائے تو نقصان دے سکتا ہے۔ لہذا آپ زہر کے اندر بھی ہم نے شفا رکھی ہے، ہم نے شہد میں بھی شفا رکھی ہے۔ نفع اور نقصان استعمال کے اعتبار سے ہے، بذات خود نکمی نہیں کوئی چیز، زمانے میں برا نہیں کوئی قدرت کے کارخانے۔ اللہ نے فضول کچھ نہیں بنایا، آزمائش ہے، ابتلا ہے، امتحان ہے۔ جو اچھا ہے بتا دیا ہے یہ کرنا ہے، یہ تیرے لیے حلال ہے گوشت، تیرے لیے اس میں آزمائش ہے، یہ کھائے گا، ہم اس کا فائدہ اور اس کی برکتیں دیں گے، یہ کھائے گا۔ چیز میں نحوست نہیں ہے، تیرے فعل میں اور تیری نافرمانی میں نحوست۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نحوست بے برکتی ہمارے کرنے یا نہ کرنے میں ہے، فعل میں یا رد فعل میں ہے، عمل میں یا بد عملی میں ہے، کرتوت میں یا حرکتوں میں ہے، افعال میں ہے، کردار میں ہے، یا ہماری گفتار میں ہے۔ انسان کا اپنا عمل کسی چیز کو بابرکت بناتا ہے اور وہی کسی میں بے برکتیاں ڈالتا ہے۔ آئیے پہلے لوگوں کا اوورآل جو کانسیپٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پایا جاتا تھا، لوگ کہتے تھے 3 چیزیں نحوست کی جگہ ہے، 3 چیزوں میں نحوست ہوتی ہے۔ صحیح البخاری ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، اور بھی کئی ساری اس ٹاپک پہ احادیث ہیں، مضمون ملتا جلتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زمانہ جاہلیت کے فکر، سوچ اور تصور کا رد کرا اور فرمایا لا ادوا، یہ چھوت اور تعدی کوئی چیز نہیں ہے، لا ادوا یہ بیماری نہیں ہے۔ ایک کی بیماری دوسرے کو لے، دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی اور کرونا کے ایام یہ ذہن میں رکھ کے یہاں بیٹھی کہ ذہن بنایا جاتا ہے، سوچ ڈیولپ کی جاتی ہے۔ کوئی کھانستا تھا نا تو ہمارا ذہن بنا دیا گیا تھا کہ یہ بندہ کورونا کا پیشنٹ ہے، اور وہ جو ہمیں شکل دکھائی گئی تھی میڈیا میں کہ وہ ایک پھول کی شکل کی چیز دوڑتی ہے، وہ وہاں سے آ کے کسی چیز پہ لگتی ہے، ہاتھ لگ گیا، وہ ہمارے ہاتھوں سے منہ، ناک، پھیپھڑے اور بس گئے۔ یہ سارا تصور سکیچ بنایا گیا، اور ہم نے جس نے کبھی بھی وضو نہیں کیا تھا وہ بھی بیچارہ ہاتھ دھو رہا تھا، کئی ہاتھوں سے چپ، ایک ایک چیز، حتیٰ کہ اپنی گاڑی، اپنا موبائل، ہم اس پہ بھی بہت کچھ تھے، احتیاط کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے زندگی میں کبھی پانی سے استنجا نہیں کیا تھا نا، وہ بھی ہاتھ دھونے لگ گئے۔ اور میں کوئی جملہ اوور نہیں بول رہا، ایسے ہی ہے، بڑی ساری دنیا ہے جنہوں نے کبھی اپنے آپ کو صفائی پاکیزگی کی طرف نہیں آتے دیکھا، کیونکہ ذہن بنا دیا گیا تھا، مائنڈ میں ڈال دیا گیا۔ لوگوں کے ذہن میں تھا بیماری متعدی ہے، آسمان سے جس رب نے بیماریاں بنائی ہیں اسی نے وہی بھیج کے جبریل امین کے ذریعے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، یہ جملہ کہلوایا کہ محبوب ان کو کہہ دو لا ادوا۔ یاد رکھیے لا 3 طرح کا ہے، فعل پہ آ کے پیش دے تو یہ نفی کے لیے ہوتا ہے، کسی کام کی نفی کے لیے۔ لا ینام، وہ سویا ہوا نہیں، وہ کھا نہیں رہا، لا یاکل، لا یکتب۔ اگر جزم دے دے فعل کو تو پھر یہ نہیں کے لیے روک رہا ہوتا ہے، لا تکتب، تو نے نہیں لکھنا، لا تاکل، تو نہیں کھائے گا۔ اور اگر ماں بعد اسم ہو اور اس کے اوپر فتح آ جائے، زبر دے دے،
تو پھر یہ جنس کی نفی ہوتی ہے، جنس کے۔ مثلا میں کہوں مسجد کے اندر اس وقت نیچے حال میں صرف مرد ہیں، کوئی عورت نہیں ہے، یہ میری نفی چیک کی جا سکتی ہے، دیکھی جا سکتی ہے۔ عورت کی جنس مسجد کے اندر نیچے نہیں ہے۔ اللہ جب لا لا کے کہہ دیں، جیسے ذالک الکتاب لا ریبہ، کائنات میں جہاں مرضی جتنا شک ہو اس کتاب میں شک نہیں ہے۔ لا الہ، جعلی من گھڑت الہ جتنے مرضی بن کے بیٹھے ہوں، حقیقی الہ ہے ہی نہیں کوئی اور میرے علاوہ۔ لا حول ولا قوت، ساری دنیا بھی زور لگا لے، جسے رب نہ پھیرے اسے پھیر کوئی نہیں سکتا۔ لا صلاۃ، سب کچھ ہو سکتا ہے، نماز نہیں ہوگی الا بفاتحۃ الکتاب، جب تک فاتحہ نہیں ہے۔ لا ادوا، وہم ہو سکتے ہیں، گمان ہو سکتے ہیں، کوئی بیماری نئے سرے سے ہو سکتی ہے، لیکن ایک کی بیماری دوسرے کو لگے یہ رب نے رکھا ہی نہیں ہے۔ صحیح البخاری ہے، صحیح حدیث ہے۔ دیہاتی آیا ہوا تھا، تجربہ کار تھا، سائنسدان تھا اور پریکٹیکلی تھا۔ کہنے لگا حضور میرا ایک اونٹ ہرن کی طرح صحرا میں ہوتا ہے، بڑا فٹ، چھلانگے لگا رہا ہوتا ہے، دوڑ رہا ہوتا ہے، نیٹ اینڈ کلین۔ ہرن کی مثال صفائی میں بھی دی جاتی ہے، حسن اور جمال میں بھی دی جاتی ہے۔ کہنے لگا جی بڑا صاف ہوتا ہے۔ پھر ایک اونٹ کو خارش پڑتی ہے، اس ہمارے اونٹوں کے اس ریوڑ میں ایک خارش والا اونٹ آتا ہے تو سارے اونٹ خارش سے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ سوال ریئل، آنکھوں دیکھا، سوسائٹی میں ہے، معاشرے میں پایا گیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بڑی سادگی سے رکھ رہا ہے۔ اگر ادوا نہیں ہے، متعدی بیماری نہیں ہے، تو مجھے یہ بتائیں پھر یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے میں نے طبیب دیکھے، حکیم دیکھے، لیکن اصل حکیم وہ ہے جو لفظوں سے علاج کرے، اصل ڈاکٹر وہ ہے۔ طبیب طبابت سے ہے، طب اور مطب، دوا۔ ایک ڈاکٹر صاحب میری زندگی میں ایسے بھی آئے کہ جو صرف لفظوں سے علاج کر دیتے تھے، کہتے تھے یہ معاملہ ایسے، اس کو ایسے کرنا ہے، یہ بیماری کے لیے میں آپ کو یہ میڈیسن دے گا، یہ بالکل ختم ہو جائے گی، لیکن اس کا تھوڑا سا سائیڈ ایفیکٹ آئے گا، وہ بیماری لگے گی، تو اس کے لیے میں یہ میڈیسن کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کے پہلی ڈوز میں یہ کام ہو جانا ہے۔ تو ذہن بن جاتا تھا میں صحیح جگہ پہ آیا ہوں، پر اس نے نا میری دکھتی نہیں، اس کو سمجھ ہے، یہ میڈیسن کو سمجھ بھی رہا ہے، سمجھا بھی رہا ہے، صرف لکھ کے نہیں کہہ رہا کہ اٹھو جاؤ ٹائم ہو گیا، فیس پوری ہو گئی۔ حکمت، لقمان حکیم تھے، لفظوں سے علاج کرتے تھے، اور محبوب نے بھی لفظوں سے علاج کرا۔ کہا وہ میرے دیہاتی بھائی، تو نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بتا وہ جو پہلا اونٹ تھا اس کو خارش کس سے لگی؟ اس کو کہاں سے آئی؟ کیا جواب ہے آپ کے اور میرے پاس؟ یہ تو اللہ نو پتہ ہی ہے جی، من جانب اللہ ہے۔ کہا اگر وہ من جانب اللہ ہے تو یہ بھی من جانب اللہ ہے، اگر اس کے اوپر آ سکتی ہے تو اس پہ بھی آ سکتی ہے، کچھ ضروری نہیں کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے نہیں ہوا۔ میں نے جب یہ روایت پڑھی تھی تو اس کے بعد تقریباً سکن کے اور الرجی کے سینکڑوں مریضوں کو میں کبھی دور سے ہاتھ کے ساتھ نہیں، کچھ نہیں ہوتا تھا، ملا۔ میرے رب کا شکر ہے، میرے والد صاحب کا ہر سال ہاتھوں کی پرابلم تھی اور پتہ نہیں کون کون سی میڈیسن کرتے تھے، میں انہی کا بیٹا تھا۔ رب شاہد ہے، اس یقین کے ساتھ ملا۔ اور ایام کرونا میں جو ہمارا معاملہ تھا شاید عام لوگ نہیں جانتے، جب تک رب نے موت نہیں لکھی اور بیماری نہیں لکھی نہیں آتی۔ اس یقین کے ساتھ جیو، اس عزم کے ساتھ جیو، نحوست اور بے برکتی کا تصور ہی دب کے رہ جائے گا، مٹ جائے گا۔ لیکن اگر جگہ جگہ پہ سوچو گے نفسیاتی بن جاؤ گے، تو یار پیچھے رہی تو ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس دو صاحب آئے مختلف جگہوں پہ، کہنے لگے یار بچ نا 5-4 فٹ کا فاصلہ رکھو۔ آپ کو پتا تھا دائرے لگ گئے۔ وہ آنے والے دوست کو ہم نے سمجھایا، فوج سے تعلق تھا، کہ آپ اگر کہتے ہیں تو ہم کر دیتے ہیں، وگرنہ یہ ہمیں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتایا تھا، ہماری صف کا فاصلہ چیک کریں 4 فٹ ہے، جب کوئی چھینک مارے گا تو آگے کو آئے گا نا، 4 فٹ اگلے نمازی کا فاصلہ ہے۔
آپ کو پتا ہونا چاہیے اس مسجد سے ہو کے لوگ گئے ہیں واپس، یہاں ہوتی رہی ہے جماعت، بڑی جگہوں پہ یہ پھڈا تھا، رولا تھا، آپ کے ساتھ یہ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ بات سمجھنی ہو، سمجھانی ہو، یقین کامل ہو، ایمان پوری دنیا پہ حاوی ہے، لا ادوا، نہیں لگتی بیماری دوسرے کی کسی اور کو۔ اگر ذہن بنا لوں میں بارش چ ڈگ پینا پھر پاویں بندہ نہ تل کے ایویں ہو جاتا ہے، تو اپنے آپ کو ذہنی طور پہ مضبوط کریں۔ بیماری دوسری چیز آپ نے فرمایا ولا تیارا، فال ناموں میں کچھ نہیں ہے، بدشگونی میں کچھ نہیں ہے۔ مثلا ہم نے ایک بدشگونی بنا لی ہے کہ اگر میں نے صبح صبح ادھار دے دیا تو میرا کام ٹھیک نہیں چلے گا۔ شاید آپ نے نوٹ کیا دکانوں پہ یہ بڑا مائنڈ ہوتا تھا، وہ سویرے سویرے کتوں متھے وجے حالے تو میں بوڑھی نہیں کی، بسم اللہ کرو۔ اور دوسرا یہ بھی ہوتا تھا پہلا گاہک بحث نہ کرے، پاجی بحث نہیں کرنی، جو دینا جے دو، بسم اللہ کرو، میں بوڑھی کرنی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، یہ تیرا فال نامہ ہے۔ میں نکلنے لگا، بلی آ گئی، اوہ کالی بلی ہے، نہیں سانپ آ گیا ہے، سویرے سویرے میں پیڑے بندے دا منہ ویکھ لیا۔ یہ تیری بدشگونیاں ہیں، یہ تیری اپنی فال ہیں، جاؤں کہ نہ جاؤں، کروں کہ نہ کروں۔ کورا تو جائز رکھا، کورا جائز ہے، برابر حقوق میں کورا جائز ہے۔ سفر کرنا چاہتے ہو نہیں کرنا چاہتے، ایک دل کہتا ہے کر لو، دوسرا کہتا ہے نہیں، اندر کی آواز آتی ہے رہنے دے، کورا ڈال لے، جائز ہے، یقین اللہ پہ ہو۔ لیکن اگر آپ نے تیر رکھے ہوئے ہیں، تیر رکھے ہوتے تھے 3، ایک پہ لکھا ہوتا تھا افعل کر لے، دوسرے پہ ہوتا تھا لا تفعل، تیسرا خالی ہوتا تھا، اس کو پکڑ کے گھماتے جیسے آج کل ماشاءاللہ وہ جوئے والے کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے کہ کہاں پہ آ کے رکا ہے، آ کے رکا افعل، کہا یہ سفر ٹھیک ہے کر لو۔ پھر گھمایا کسی اور نے، اس پہ لکھا تھا لا تفعل، بیوی کا افعل نکل آیا، شوہر کا لا تفعل نکلا، فعل نکل آئی۔ بیوی کو کہا تو سفر کر لے، میں آج نہیں جانا، میرے اونٹ دی لٹ ٹوٹ جانی ہے، میرے ساتھ یہ ہو جانا ہے۔ بچوں کا نکالا تو خالی نکل آیا، اسے پھر گھمایا، اسی تماشے میں پڑے رہتے۔ اور اگر لا تفعل نکل آتا تو پھر سفر کرتے تو کہتے کچھ نہ کچھ ہو جانا ہے، تو ڈرے نو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے۔ ولا تیارا، کوئی فال نامہ نہیں ہے۔ میں رات ایک نجومی کے ساتھ تھا، علم جفر کے ماہر تھے، تو بتا رہے تھے کہ جوڑے کو کہ شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ نام لکھ کے نا اوپر لکھا یہ شادی، الگ الگ حرف، وہ گراف پیپر لیا ہوا ہے ایک خانے میں، یہ آگے ہے، پھر شین، پھر نیچے کراس، جیسے ہم پہلے ضربیں دیتے ہوئے آگے کو نہیں بڑھتے تھے، ایسے چلتا گیا، یہ شادی، یہ نام، یہ باپ، یہ ماں، یہ لڑکی، یہ ماں، ان کی آپس میں ہوگی کہ نہیں۔ پھر 1 2 3 4 حرف گنے، 3 چھوڑ دے، چوتھے کو لیتا جائے، اس میں لفظ نکل آئے، ان کو ملا کے انکار سن ہے، کہنے لگا جی یہ نہیں ہونی، یہ ہیں اٹکل پچو، یہ ہیں فال نامے، یہ ہیں لکیروں کے فقیر، یہ ہیں ستاروں کے مداری، یہ ہیں ڈگ ڈگی بجانے والے، یہ ہیں آپ کے جذبات اور خیالات اور تصورات اور نفسیات سے کھیلنے والے۔ میرے مرشد نے کہا جو کرنا ہے رب سے استخارہ کر لو، اور اگر کام کرنے والا ہے نکل جاؤ، رکنے والا ہے رک جاؤ، لیٹنے والا ہے لیٹ جاؤ، سونے والا ہے سو جاؤ، کر رہے ہو، اگر وہ کام آپ کے حق میں ہوا تو رب آپ سے کروا دے گا ساری رکاوٹوں کے باوجود۔ اگر وہ کام آپ کے حق میں نہیں ہے، ساری دنیا مشورہ دے رہی ہے اور راستے بھی آسان ہو رہے ہیں، آپ چل بھی پڑے ہیں، رب راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ ڈال دے گا، آپ لوٹ آئیں گے کیونکہ آپ نے رب سے خیر مانگی ہے، رب سے خیر مانگی ہے۔ ایکسپرٹ سے مشورہ کر لے، اللہ سے استخارہ کر لے، 2 چیزیں روا ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، لیکن شک پاؤن والوں چ نہیں۔ یہ جڑے مشکوک لوگ نے نا، جن کا کاروبار ہی شک میں ڈالنا ہے اور شک کو یقین میں بدلنا ہے، مثال دیتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ یہ زمانہ طالب علمی ہے، جامع سلفیہ میں ہوں، ایک بخاری کے سٹوڈنٹ کا گلا خراب ہو گیا، شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا۔ کسی نے بتایا کہ حکیم بڑے اچھے، نبض خالی پیٹ دیکھتے ہیں، خاندانی حکیم تھے۔ میں نے ان کو سائیکل پہ بٹھایا تو صبح صبح وہاں لے گیا، پہلی باری تھی، عورتیں بھی بیٹھی، یہاں انہوں نے ایسے ہاتھ رکھتے ہی نا 15 20 گالیوں کی گردان سنا دی۔
लुबे लुबाब ये था कि तू किसे जोगा नहीं रह गया, तेनू 8 साल हो गए भैड़े कम्मां च पे। वो कहंदा जी सिर दी अमान जान दी अगर अमान पावां, मैनू 8 साल दाल खांदियां ते हो गया। अज जो तुसी फरमा रहे हो उन्हें फिर गालां शुरू कर ली। वो कहंदा तू किसे जोगा नहीं, तेरी औलाद नहीं होनी। और जब उसे कह रहा था उसके 4 बच्चे थे। अगर ये हिकमत है, ये दानाई है, ये तबाबत है, कुछ भी नहीं। वो जी टेस्टां च कुछ नहीं आया, वो बेचारे नहीं होगा, कोई और मसला होगा, मेरे पास आया। अच्छा ये ते 15-20 जिन कट्ठे उन्हों का अटैक आ, इनू चंबड़े ने, टेस्टां चो ना की आउण देना, चल शाबाश। वो नहीं था तो बेचारा फस गया। नाखुन देख के ओहो ये ते बड़ा भारा जादू होया, घर बने हैं। सर जी अगर ये खैर खाई है तो फिर मुहम्मद रसूल सल्लम मेरे मुर्शद ने ऐसी कोई खैर खाई नहीं की। शक मिटा दिए, निकाल दिए। कहा नफ्सियाती तौर पे मजबूत हो जाओ, कोई कायनात में बदफाली बदशगुनियां ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है, बल्कि हदीस के लफ्ज हैं, ये शिरक है वाज़े। तुमने रब के मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया, ये नहीं करो। मुमकिन है वही शादी हो, उसी में से औलाद हो, उसी में से बच्चे हों, अल्लाह उसी में खैर बना दे, दुनिया रोक रही है और आप कहनी बिल्कुल कर लें और वो एक दिन भी ना चले। ये तो मेरा रब जानता है पीछे मुआमला फाल का नहीं है, आमाल का है, और आमाल आप कहीं सीधे ही नहीं करते। तीसरी चीज आपने फरमाई वला हामा, वला हामा। हामा उल्लू के लिए बोलते हैं अरबी में, उल्लू की खोपड़ी। और यह ज़हन बन गया है, एक वहम है कि उल्लू जहां बोले वहां बर्बादी है, जहां उल्लू बोले वहां बर्बादी है। और हम अक्सर एक मिसाल देते हैं कि उसके तो आजकल घर में उल्लू बोलते हैं, बाजारों में उल्लू बोलते हैं, मार्केटों में उल्लू बोलते हैं। यह ज़रबुल मसल तो हो सकती है मगर सही नहीं है। मैंने जैनमन उल्लुओं के साथ बड़ी लाइफ गुजारी है। ये बड़े भोले भाले, बड़े प्यारे, आंखें इनकी जरूर ठीक है, गोल इटमटक्का लगाते रहते हैं, लेकिन सच पूछें ये कभी किसी की बर्बादी का नहीं सोचते। मैंने उल्लू को कम अज कम अपनी लाइफ में, आपने भी इतनी जिंदगी गुजार ली है, कभी उल्लू को देखा हो कि उसने आकर के कंपनी बाग में, हमारे किसी चौक चौराहे में, 8 बाजारों में से किसी बाजार में, हमारी किसी मार्केट में, या बच्चियों के किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में आके किसी रियल उल्लू ने आकर के कोई नुकसान करा हो तो कोई हवाला दे। सियासत में, क़यादत में, किसी डॉक्टरी की सीट पे, इंजीनियर की सीट पे उल्लू आके बैठा हो जो रियल उल्लू है, और उसने मेरे वतन का या कोई नुकसान करा हो, मुझे तो नहीं मिला। ये आमिलू ने बनाया, उल्लू दी खोपड़ी लैनी है। पता जंगलों में रहते हैं, दूर रहते हैं, ढूंढना मुश्किल हो गया ना, कहना जी साडे कोल तो नहीं होंदी, तुसीं आपे ही कितों लभ लो। वो बनी इसराइल की गाय वाला हिसाब, ये निशानी, वो निशानी, ऐसे उल्लू लिया जाएगा, उल्लू की खोपड़ी कहीं दबाई जाएगी, उल्लू के खून से तावीज लिखा जाएगा, फिर जिदा लिख देना ना वो उजड़ गया। हमने भी समझ लिया पीर जी किन्ने पैसे लगणगे। वो यार अजकल उल्लुआं दे भी बड़े रेट ने, लख तो उत्ते ही लभण दिया, डॉलर महंगा होया। अच्छा जी मेरे अकाउंट में भेज दो। मेरे मुर्शिद ने कहा, मुर्शिद कामिल ने कहा, कायनात के इमाम ने कहा, रहमत दो आलम ने कहा, वला हामा, तेरी खोपड़ी में जो वहम आ गए हैं, तवहमात डाले गए हैं, ऐसे वहम बदल, यकीन में आ। कोई ख्यालाती नहीं, कोई तलिस्माती नहीं, कोई महूमाती नहीं, कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। तुसी कहानियां सुनिया होनियां वड्डियां ने शलेडे दियां, असी अखी वेखे है। ख्याल में डाल देते थे मां बाप, पुत कब्रिस्तान तो नहीं लंघना, उथों जेड़ा लंघदा ना उत्थे एक शलेडा है। अबू जी वो की हुंदा है? वो यार तेरे ताया साइकिल लैके चलिया सी ते ओहदे पिछे वो बह गया, काका जिहा रोंदा, उन्हां बहा लिया, ते जदों वो 5 किलोमीटर शहर पहुंचे ना अगे, वो वेख्या ओहदा पिछला हिस्सा उत्थे ही, ते उधर उन्हां दे नाल कैरियर ते भी बैठा, साइकिल सुट के नस गया। अब ये बात सुन के बच्चे को रात को सुनाई जाए तो बात तो आएगी, फुला रास्ते से नहीं गुजरना, फुला एरिया में ये है, फुला मुकाम पे ऐसे है, छत पे नहीं जाना, ये तो माएँ कहती रहती हैं, पुत छत ना जावी, उत्थे 100 अल बुलावा।
میرے مرشد نے کہا تھا کہ جب شفٹنگ کا ٹائم ہے نا شیاطین کا مغرب کے وقت، صرف اس ٹائم میں تھوڑی احتیاط کر لیں، باقی وقت آپ کے عمل سے جڑا ہے، جگہ آپ کے عمل سے جڑی ہے. کوئی بھی نحوست اور بے برکتی آپ کی سوچ اور ذہن اور نفسیات سے جڑی ہوئی ہے. حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے. ولا حامہ ولا سفرا، سفر کے مہینے میں بھی نحوست نہیں ہے. اب اس کے بعد کچھ بچا؟ ماشاءاللہ سفر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، سارے فرنیچر والے چپ. میں کہا جی مال نہیں جے کڈن، کہن جی حالے بناؤن ڈے ہیں. محرم 14 امام پاکا نے نہیں کرن دیتی، وہ بھائی ان کی تو اپنی ہوئی تھی. وہ جی سانو نہیں کوئی کر. اچھا ٹھیک ہو گیا، اس میں کر لی تو شادی ٹوٹ جائے گی. بچیاں لوگ واپس لے آتے ہیں، بچیاں لے آتے ہیں. کمال ہے یار، کیا ذہن بنایا ہوا ہے. شادی ہوئی ہے ذی الحجہ میں کی ہے، محرم دے مہینے تسی نہیں جانا، سہرے نہیں رہنا پیکے. سلوٹ ہے ایسی قوم کو کہ جنہوں نے کلمہ پڑھ کے پیغمبر کا. پھر جتنے ائمہ محدثین فقہا جن کی شادیاں محرم میں ہوئیں، اولاد محرم میں ہوئیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سوائے حالت احرام کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پابندی تو مکے میں اور مدینے میں نہیں لگائی. یہاں سے حج پہ جاتے ہیں، بڑے سارے صوفیوں نے ذہن بنایا ہوتا ہے اتنے جا کے ایدا دا نہ سوچیا جے یہ کام نہیں جی ٹھیک ہے. وہ بھائی رب نے شرعی طور پہ ازدواجی حقوق رکھے ہیں، وہاں پہ اولادیں پیدا ہوئی ہیں اصحاب کی، اہل بیت اطہار حرمین میں ہی پیدا ہوئے ہیں. اور آپ یہ ذہن میں رکھ کے بیٹھے ہیں کہ نہیں مہوماتی طلسماتی خیالاتی وقت جگہ کے اعتبار سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد سفر کی میں نے ہسٹری کئی دفعہ بتائی ہے کہ وہ لوگ سفر کو کسی وجہ سے منحوس کہتے تھے اور ان کی لاجک بنتی تھی. 3 مہینے لگاتار جنگ بندی ہو جاتی تھی. ذی القعدہ میں، ذی الحجہ میں اور محرم میں لوگ نہیں لڑتے تھے، جنگ ہوتی بھی روک دیتے. اور اگلے کو دشمن کو وار نہیں، دشمندار لوگ تھے، کہہ دیتے تھے تیرے نال انشاءاللہ سفر چ نہیں بڑھاں گے، تیرے نال سفر چ نہیں بڑھاں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اب آپ کشمور ادھر کو چلے جائیں راجن پور اگلے علاقوں میں، مخالف کو گھر آ کے کہتے ہیں میرا اس ویلے کماد چنگا ہو لین دے، میں تینوں پھر پہنچاں گا، فصل چنگی ہو لین دے. بکھر والے کہتے ہیں میرے ذرا چھولے چنگے ہو لین دے، پھر میں تیرے نال نہیں بڑھنا. 4 آنے دے، پھر جہاں جہاں دل کرے گا دوں گا، لگاؤں گا، نچاؤں گا. اور وہ لوگ کہتے تھے سفر آنے دو. لہذا جو ہی محرم کے آخری دن ہوتے لوگ پانیوں پہ رہتے تھے، خیموں میں رہتے تھے، وقتی آبادیاں بنتی تھیں، وہیں پہ رشتے ہوتے تھے، لین دین کچھ عرصہ گزرتا تھا. اور جب اگلا مہینہ ہوتا تو لوگ پہاڑوں پہ دور دراز نکل جاتے کہ دشمنداریوں میں اب جو ہے جنگیں ہوں گی، لڑائی ہوگی، قتل و غارت ہوگی، خون ریزی ہوگی، دنگا فساد ہوگا. لہذا اسی وجہ سے نہ رشتہ ہوتا، نہ کاروبار ہوتا، نہ جگہ آباد ہوتی. جہاں انسانی آبادی تھی وہاں پہ ہو کا عالم ہوتا، ڈیرے اکھڑ جاتے، خیمے ختم ہو جاتے. لہذا انہیں تو لاجک بنتی تھی کہ وہ اس مہینے میں لڑائی کا آغاز ہوتا تھا اور بنیاد پہ وہ بچتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اسلام میں کہہ دیا والا سفر، اب سفر میں کوئی دنگا، کوئی فساد، کوئی جنگ، کوئی نحوست، کوئی نہش نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف میں ایسے رہا. اور آج ہمارے بھی اللہ کا شکر ہے ایسے ہے. پورا ملک چل رہا ہے لیکن شادی نہیں کرنی، پھر دکانیں بھی بند کر دو، اسکول بند کر دو سفر میں، یہ پھر سب کچھ بند کر دو نا، چلنا پھرنا بند کر دو، کھانا بند کر دو، کہیں کوئی لقمہ جو ہے وہ نحوست والا نہ ہو. واش روم میں جانا بند کر دیجئے. وہ نہیں جی تو نہیں سمجھ آنی، یہ بے برکتی ہوں. اچھا جی چلے سمجھا دیں ہمیں. یہ صحیح بخاری کی ساری میں نے روایتیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، شک دور کر دیے، اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی ہے نہیں، اگر ہوتی یا وہ عورت میں ہوتی، یا وہ سواری میں ہوتی، یا وہ گھر مکان میں ہوتی، لیکن ان میں بھی نحوست نہیں ہے. آج جڑا ذہن بنایا جنہیں کڈ لو. بیوی میں نحوست ہوتی ہے، منوس پا میں آپ کم منوساں لے کرے، نحوست بیوی میں. یہ جدوں دی آئی ہے نا ساڈے گھر کڑیاں جمن لگ پئیاں، اپنے وہ پاویں 4 کاکے ہون. یہ جب سے آئی ہے نا میرے ابا جی بیمار پڑ گئے، یہ جب سے آئی ہے نا ایکسیڈنٹ ہونا شروع ہو گئے. یہ جب سے آئی ہے، اللہ کا نام لیں آپ بھی کسی بیوی کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں. وہ بیوی نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے، بہن، بیٹی، بہو، 5 رشتے کسی بھی شکل میں، ان میں نحوست نہیں ہوتی جناب.
گھر میں نحوست نہیں ہوتی، مکان میں نحوست نہیں ہوتی، سواری گاڑی میں نحوست نہیں ہوتی. نحوست کس میں ہے؟ قرآن مجید پڑھو، جہاں بھی بما کنتم آئے گا نا، یہ اللہ نے اسباب بیان کیے ہیں کہ یہ جو کچھ تمہارا نقصان ہوا ہے یہ تمہارے عملوں کی، کرتوت کی، اس کا نتیجہ ہے. ہر خطبہ جمعہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کیا؟ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. لوگوں، دنیا میں جتنے شر ہیں یہ انسان کے وجود کے اندر، شریر کے اندر جب ضمیر مر جائے یا دبا دیا جائے، پھر جو اللہ کو اس سے باغی بن کے، شریعت کا باغی بن کے جو کام کیا جائے گا یہ اچھا نہیں ہوگا، یہ شر ہوگا، یہ شرور ہوگا. اور شریر آدمی جب شر کی سوچ رکھ کے جو کچھ کرے گا پھر اس میں خیر نہیں ہوگی. وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، پھر اس کے عملوں کا نتیجہ اسے سہنا پڑے گا، اسے سہنا پڑے گا. مثالیں لے لیں کچھ اپنے معاشرے کی. چنگے بھلے سارے بیٹھے سی، جنج برات لگی سی، دیگاں چڑھیاں سی، معزز لوگ بیٹھے تھے. بچوں ایک دا دل کیتا اتے وڈا ماکھی ڈومنا شہد، انہیں اتے بہ کے گلیل نال انہوں نشانہ لایا. نشانہ کس پہ چیک ہو رہا ہے؟ شہد کی مکھیوں پہ. اب دشمنی تھی اس کی سوچ میں، اس کی نیت میں کوئی خرابی تھی، یا بھلکڑ تھا، یا اس کی بے وقوفی تھی، یا بہت ایکسٹرا جو ہے وہ اپنے آپ کو اوور شو کر رہا تھا کہ میرا نشانہ بڑا پکا ہے، یا شوخیاں مارن ڈیا سی کہ لوکی ویکھن. ماشاءاللہ نشانہ لگنے کی دیر ہے. نہ جنج رہی، نہ برات نہیں، نہ دیگاں رہیاں، نہ بندے رہے، نہ بڑھیاں رہے، نہ بچے رہے. وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. سارے آگے پیچھے پھر بھی کچھ نہ کچھ بچت ہوگی. جنہیں اے ماریا سی نا سب تو زیادہ ڈنگ انہوں وجہ سے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس وقت میں نے اٹھایا، یہ میرا اس وقت کا تجربہ ہے. میرے اوپر سفید رومال تھا، سفید ہی سوٹ تھا، مجھے کچھ نہیں کہا کسی بھی شہد کی مکھی نے. چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی آنکھوں میں کہیں اور پوری دشمنی سے وہ جوبن سے اپنا آپ دکھا رہی تھی. کسی کو پکڑ کے لے جا کیسے کر، تو قصور کس پہ ڈالیں گے؟ شہد کی مکھی پہ. تو ڈیلی وہاں رہتی تھی، کبھی کچھ نہیں ہوا تھا. جڑا والا میں عیسائیوں کو رہتے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ گھروں میں کام کرتے ہیں، دکانوں میں کام کرتے ہیں، بازاروں میں کام کرتے ہیں، کھاتے پیتے ساتھ ہیں، بڑے سارے معاملات ہوتے ہیں. کیوں نہیں ہوا؟ یہ کوئی نہیں دیکھے گا. چیک کاٹ کاٹ کے دو. مینیارٹی کے اوپر بولو جتنا بول سکتے ہو، اور ملزم اور مجرم ٹھہراؤ امت مسلمہ کو. لیکن یہ بھی پتا کرنا، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اس کا سبب کون بنا ہے، روٹ کازز کیا ہے، بیس کیا تھی، کہاں سے کام بگڑا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو لوگوں نے کمایا ہے یہ ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے جو آج ان کو نتیجے مل رہے ہیں. الزام اللہ کو نہ دو، وقت کو نہ دو، جگہ کو نہ دو، لوگوں کو نہ دو، سواری کو نہ دو، گھر کو نہ دو، چار دیواری کو نہ دو. غلطی کہیں تمہاری اپنی ہوتی ہے. چیز کا مثبت استعمال. چاقو جو ہے وہ آپ کے لیے بڑا مفید ہے. سبزی کاٹے گا، پھل کاٹے گا، گوشت کاٹے گا، ضروریات زندگی میں معاون بنے گا. چاقو قلم نہ بنائے، قیمت واپس. لکھیا ہوتا سی نا وزیر آباد کے چاقو تے، آپ کڑی ہوئے تو سانو پتا ہوگا، وڈیا نو پتا ہونا، لکھا ہوتا تھا. یہ کتے بھی نہیں سی لکھیا چاقو ٹھڈ چ آندرا نہ پاڑے تو پیسے واپس. اب لیا کسی اور مقصد کے لیے تھا. مار آپ نے لیا ہے، بلیڈ آپ نے پکڑا ہے، کاٹا آپ نے اپنا ہاتھ ہے. اب چیتے ہو تو روکتے ہو کیوں؟ روتے کس لیے ہو؟ اچھی طرح سن لو، اس دنیا میں جتنے لوگ جن جنات، آسیب جادو، ٹونے انتر منتر اور جو کچھ اس دنیا میں پریشانی ہے، یہ فال نامے، یہ موہوماتی چیزیں، سبب صرف یہ ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑا ہے. اگر اس کے ساتھ ڈٹ جاتے، جم جاتے، انشاءاللہ اگر کوئی نقصان ہوتا بھی تو میں یہ سوچتا کہ میرے سے غلطی کہاں ہوئی ہے. کہیں نہ کہیں مجھ سے کچھ غلط ہوا ہے جو یہ ہو گیا ہے. کسی اور سے ہوا ہے، میں نے نہیں کیا تو کسی اور نے کیا ہے. گولی جو اچانک آ کے لگی ہے، کسی نے تو ہوائی فائر کرا ہے نا، غلط کرا ہے. یہ جو میں صحن میں سوتے مر گیا ہوں، کوئی تو پیچھے جائے گا بیک پہ. ہوائی فائرنگ کس نے کری؟
کیوں کری, وجہ کیا تھی, یہ کوئی نہیں دیکھے گا. تعویذ کس نے کروایا؟ حسد کی وجہ سے. مال زیادہ ہے, حسن زیادہ ہے, دولت زیادہ ہے. یہ جنات کس نے چھڑوائے؟ کالا جادو کس نے سیکھا سکھایا؟ یہ 2 نمبریاں کس نے کروائی؟ کیوں کہا تھا شریعت نے اقتلوا کل ساحر؟ آپ کو جہاں بھی جادوگر ملے اس کی سزا صرف یہ ہے کہ ہائر اتھارٹیز حکومت وقت اس جادوگر کو لٹکا دے, انشاءاللہ باقی معاشرہ پاک ہو جائے گا. کیوں کرے کوئی کسی کی زندگی میں انٹرفیئر؟ کیوں کسی کے سکھ کے اوپر جو ہے وہ پریشان ہو کے اس کو دکھ میں مبتلا کرے؟ کیوں کسی پہ کوئی گندگی ڈالے؟ یہ سبب تمہارے اپنے ہیں, تمہارے لوگ ہیں, تم ہی ہو, کوئی غیر نہیں. ہم آزماتے ضرور ہیں لیکن بتاتے ہیں کہ آزمائش ہے. ہم سمجھاتے ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ نہ کرنا, بچ جاؤ گے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے. تو اللہ کی کتاب جب یہ چیزیں ذکر کرے تو قرآن مجید میں پڑھیے گا کہ یہ جو تمہیں سزا مل رہی ہے نا, بما کنتم تکذبون, بما کانوا یکذبون. منافق کے بارے میں اللہ نے لکھا ہے سورہ بقرہ میں ابتدائی سورتوں میں کہ سب سے زیادہ دردناک عذاب ان کو ہوتا ہے, دیکھنے میں نہیں لیکن اندر ہی اندر ٹوٹے ہوئے, جیسے ہم پاکستانی ٹوٹے ہوئے ہیں. اگر ہم ریئل مومن ہوتے نا تو اللہ کی قسم ہم کسی درد میں نہ ہوتے, اور اگر درد ہوتا تو اس پہ راضی ہوتے. ہر بندہ جھوٹ میں, منافقت میں, ملاوٹ میں, دھوکے میں, فراڈ میں سر فہرست کھڑا ہے. ووٹ آ لینے دو, ساری دوستی دشمنی کے معیار جو ہیں وہ ایک سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں. الحب للہ والبغض فی اللہ کا سیٹ اپ ہی ختم ہو جاتا ہے, اور پھر بعد میں روتے ہیں. جو دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے وہ بھی رونے رو رہا ہے, جو چینی میں ملاوٹ کر رہا ہے وہ بھی رونے رو رہا ہے, جو مہنگائی اپنے طور پہ کرے جا رہا ہے وہ بھی رونے رو رہا ہے. کوئی بندہ ہے سکھی؟ سیادت, قیادت, ریادت, عبادت, تقوی, پرہیزگاری, ہر شعبہ رو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ بما کانوا یکذبون, ہیں جھوٹے. اوپر اوپر سے اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں, اندر سے کھوکھلے ہیں, 2 نمبر ہیں, جھوٹے ہیں, دھوکے باز ہیں, فراڈ کرتے ہیں, ملاوٹیں کرتے ہیں, رب کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اللہ نے ان کو ان کے دھوکے کی پاداش میں ڈال دیا ہے, یہ اس کے نتیجے سہ رہے ہیں, عذاب علیم سہ رہے ہیں, جہنم تمہارے اعمال کا نتیجہ. اور جنتیوں کو کہا جائے گا جاؤ جنتوں میں ہنستے کھیلتے, جو تم نے اچھے کام کیے, جو تم نے اچھے کام کیے, جو تمہارے اندر اللہ کا ڈر تھا, جو تمہارے پاس تقوی تھا, یہ جو تم نے کمایا ہے نا قیامت کے دن پتہ, یہ جو اختلاف کر رہے ہو نا, اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے گا, تمہیں کٹہرے میں کھڑا کرے گا, پھر تمہیں پتہ چلے گا. تو اپنے اعمال پہ تھوڑی توجہ دیں, انشاءاللہ معاملات سیدھے ہونے شروع ہو جائیں گے. آج کے سبق کا خلاصہ, سبق کا خلاصہ. اچھا جی, یہ بھی دنیا شاید کہے کہ تسی انیاں گلاں تے کرتیاں, لیکن یار اسی ویکھیا ہے ایک گھر چ ساں بہت ٹھیک ساں, دوجے گھر چ جاندے گئے ہاں تے بس ریورس گیئر شروع ہو گیا. تو میرے بھائی, اللہ نے ہر چیز کا ایک ٹائم لکھا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ میں بڑا جوان ہوں سا, پہلوان ہوں سا, ہوں میں بابا ہو گیا, جدوں دا میں منڈا جمیا نا ادوں دا ہویا. اور کئی دفعہ ہو جاتا ہے مائیں کسی بچے کے موقع پہ بیمار ہو گئی, جدوں دا منوس آیا نا یہ مینوں بھی لے گیا تو گھر والوں بھی لے ڈبیا. اور میرے بھائی نہیں ہے بچہ منحوس, نہ اس کی آمد منحوس ہے, نہ اس کا وقت منحوس ہے. تیرے رب نے اگر بچپن لکھا تھا, جوانی لکھی تھی, طاقت لکھی تھی, تیرے ہڈ گڈ لکھے تھے, ڈولے چکڑے جو ہے وہ چکلے چوڑے تیرے سینے لکھے تھے. رب نے ریورس بھی تو لکھا ہے, ریورس لگ گیا, وہ بیماری دے کے آزما رہا ہے. تو یہاں تو وہ نہیں کرتا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ معراج پہ گئے تھے, اگر اس دور میں یہ ساری چیزیں ہوتی تھی, یہودی بھی تھے, آپ کو پتا ہونا چاہیے. آپ جب مدینے میں آئے نا تو دیکھا کہ یار یہ 60 سال تو عمر زیادہ ہوئی ہے تے 11 بیویاں نے, تے سانو ایتھے چودھریاں سرداراں نوں پوچھدا ہی کوئی نہیں. اینوں کدی او قبیلے والوں رشتہ, کتے ادھروں رشتہ, کتے ادھروں رشتہ. ساڑ نے ساڑ پھکیا, حاسد نے حسد بکھایا. 11 بیویاں سی, 11 گنڈا دے کے جادو کر کے تو دور جا کے قبا دے کھوج سٹ آیا بڑھاوا بنا کے. اور سوچ کیا تھی کہ یہ اپنی بیویوں کے پاس اسے محسوس ہو کہ میں نے حقوق ادا کیے ہیں, حقوق ادا حقیقت میں نہ کیے, وہ بیویاں لڑیں گی, گھر ٹوٹ جائے گا. حسد کی انتہا دیکھیے. سوچا کبھی 11 گیریں کیوں ڈالی تھی؟
میرے رب نے جواب میں آسمان سے 11 آیتیں اتاری، قل اعوذ برب الفلق سے لے کے من الجنۃ والناس تلک، بطور علاج بھی پڑھی، بطور عقیدہ بھی پڑھی، بطور یقین بھی پڑھی، نفسیات میں مضبوط رہے، میرے پیمبر کے 11 گھر موجود رہے۔ اس وقت سیدہ خدیجہ نہیں تھی اور سیدہ زینب بنت خزیمہ فوت ہو چکی تھی، باقی اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر آپ کی وفات کے بعد کسی ایک بھی بیوی نے دائیں بائیں نہیں دیکھا۔ یہ ہوتا ہے یقین۔ تو گھر توڑنے پہ آ، یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جادوگر کا کام ہی یہ ہے، اس لیے گھر توڑے۔ آپ کے گھر توڑنے پہ آیا ہے اور آپ مزید ٹوٹ رہے ہیں۔ میں یہیں جمعہ پڑھا کے ادھر ہی قریب ایک جگہ بیٹھے تھے، دوست آئے ہوئے تھے، گھر سے فون آ گیا اور فون بھی خلاف توقع، مجھے کبھی ایسے فون نہیں آیا۔ بیٹے نے فون کرا، بابا جہاں بھی ہے ایمرجنسی ذرا گھر، میرے حسن اتفاق سے نمبر بند تھا، ساتھی ان کے نمبر پہ کال آئی، بابا کو دیں ذرا۔ اسی پاؤں پہ اگر یہ کتاب و سنت کی تعلیمات نہ ہوتی تو شاید میں بھی کہیں گوئی ہوتا جو لوگ کرتے۔ بچوں کو حوصلہ دیا، کوئی بات نہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بالکل کوئی نہیں۔ اس کو کہا جو کرنا ہے کر لے، میرا رب کا فیصلہ ہے، ہم اس سے بہکنے والے نہیں ہیں، دائیں بائیں ہونے والے نہیں ہیں، بھٹکنے والے نہیں ہیں۔ معراج پہ گئے ہوئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے جتنے جن جنات جادو اسیر جو چکر وکر فال نامے یہ وہ نجومیات شی جوتشی تھے، میرے مرشد نے اپنے نواسوں کے لیے آسمان سے کالے دھاگے لا کے بازوؤں پہ نہیں باندھے، باہر شرین دے پتے نہیں منگوائے، پاکستان تو تالے نہیں منگوائے وزیر آباد سے، یمن سے ٹاکیاں منگوا کے نہیں باندھی، یہ وہ نہیں کرا۔ اتنا ہی بولا ہے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ میری زندگی کا عمل نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اور اس قول پہ مجھے اتنا یقین ہے جتنا مجھے خود کے ہونے پہ نہیں ہے۔ اسی کو پڑھا ہے، اسی کو دم کیا ہے، اللہ کے سارے ناموں کے ساتھ اس کی حفاظت میں اور چھاؤں میں لے کے آتا ہوں۔ سر جی ایک لاٹ پڑی ہوتی ہے نا اسکول میں، ہوٹل میں کرسیوں کی، وہاں پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ ریزرو۔ میں اس سیٹ پہ جا کے نہیں بیٹھتا کہ یار ریڈی ہو چکی ہے، یہ کسی کی ہے۔ یار جب اللہ کا نام آ جائے، یہ چیز ہی اللہ کی، ہاتھ کون ڈالے گا؟ یقین تو ہو، میرا حسن بھی اللہ کا ہے، میرا حسین بھی اللہ کا ہے، میں بھی اللہ کا ہوں، تمہیں دونوں کو رب کے کلمات، سارے کلمات کی پناہ اور چھتری اور حفاظت میں لے کے آتا ہوں۔ من کل عین لامہ، ساری دنیا کی آنکھیں آپ کے خلاف چلی جائیں، وہ نکل تو سکتی ہیں مگر میرے حسن اور حسین کو کچھ نہیں ہو سکتا جب تک میرا رب نہ چاہے۔ وَإِذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ۔ سارے شیطان مل کے اپنی شرارتیں شروع کر دیں، میرے بچوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ جتنے مہوماتی طلسماتی خیالاتی البلائیں ہیں یہ میرے بچوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، الا کہ میرا رب چاہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ساری دنیا مل کے کچھ بگاڑنا چاہے، میں اپنے رب کے نام سے زندگی کا آغاز، رات کا آغاز کر رہا ہوں، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا، الا کہ میرا سننے اور دیکھنے والا رب خود چاہے۔ اگر اللہ نے مقدر میں اور ازمائش میں تو الحمدللہ الحمدللہ۔ لیکن کوئی آ کے کہے اب میں تینوں بنیا ہی، انہوں کو سر جی بجے لے لے چھٹ جاندے نا، تو مینوں بنیا پھر کیوں؟ ہمارے تایا جی کا باغ تھا، تو کسی نے آ کے کہا کہ یار انہاں دا باغ کسی نے بن دیتا ہے، تو جن نے بنیا سی میں انہوں پوچھا کی کیتا ہی؟ کہندا جی میں تھوڑا جہا نا خاص قسم دا زہر لے کے جڑاں چ پاتا، ہوں انہوں ہے کہ میں بوٹیاں دے نال اتنے میں کوئی دھاگے تویج بن دیتے نے، انہوں لگا تویج بجے، تھلے انہوں دی نظر ہی نہیں گئی۔ کالا جادو بھی یہی ہے، اگر آپ کو کوئی ظالم زہر پلا دیتا ہے اور تعویذی شکل میں لکھ کے پلاتا ہے، یاد رکھیے یہ اس بد عملی اور بری کرتوت کا نتیجہ ہے۔ زہر نے اثر کرنا ہے، اللہ نے لکھا ہے، لیکن اس رب نے لکھا نہیں تھا کہ کسی بھی انسان کا نقصان نہ کرنا، کسی جان کا نقصان نہ کرنا، کسی اور کو دھوکہ نہ دینا۔ کیا مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا تھا حرام ہے کسی عورت کے اوپر کہ اس کا شوہر دوسری شادی کرے، وہ پہلی یا دوسری عورت اس کے اوپر ایسے وار کروائے یا زین باندھے یا شوہر کو اپنی طرف کرے کہ جو اس کو مل رہا ہے وہ بھی میرے برتن میں آئے، اسے نہیں ملے؟ روکا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
اب یہ وار، یہ اس طرح کی چیزیں، یہ ایک دوسرے سے حسد، یہ دشمنیاں، یہ آپ نے اور میں نے پالی ہیں، وگرنہ قرآن مجید نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ لقمہ حرام کے بد اثرات اللہ نے بتائے ہیں۔ اب تم کہو جی میری اولاد چنگی نہیں نکلی، گندی اولاد مزہ نہ سواد، تو یہ تو پتا کریں نطفہ کس سے بنایا تھا؟ حرام مال سے، جس میں بڑا ٹیسٹ تھا، بڑا ٹیسٹ تھا۔ اوئی مینو نہ پوچھو، میں وہ دن بڑی شراب، یہ ایک آدمی سے بات کرو، مینو نہ چھیڑو، میں شراب پیتی تھی متن۔ وہ بھائی جب تو نے پی ہوئی تھی، جو پی تھی کبھی اس کے ٹیسٹ کا پتا کیا ہے کیسا ہے؟ جانور بھی، اور بڑی مزے کی گل ہے، پولیس والے بھی انہوں سونگ کے چیک کرن دے ہوندے، جس کی سمیل اتنی ہے، جس کی بدبو اتنی ہے، جس میں گندگی ہے، جس میں غلاظت ہے، وہ تیری زندگی کے اندر وہ ایک خوبی اور حسن اور جمال بن گیا ہے، تو پھر ذرا اللہ سے ڈر، اس کے برے نتیجے تو سامنے آنے ہیں۔ وہ جی بچہ جمدا وہ کھنگ ہی نہیں مکتی، ابے نے ساری زندگی سگرٹ پھوکی ہے، جی بچے چ آ گئی تو ہوں کی کریے وہ جی فلاں مسئلہ بن گیا ہے، وہ جی سور دا سور ہے۔ جب سور کھائے ہیں قوم نے، اور یاد رہے سور صرف وہ نہیں ہے جو انگریز کھاتے ہیں، وہ بھی سور ہے جو حرام ذریعے سے کسی سے چھین کے، اس سے بے شک بکرا لے کے بھی خریدا گیا ہو تو وہ بھی حرام ویسے ہی ہے جیسے وہ سور ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نام پہ ہٹ کے کسی اور کو شریک کر کے، یارو بالکل وہاں اللہ نے ذکر کیا ہے جہاں خنزیر کا ذکر کیا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، جیسے مردار حرام ہے، بہتا خون حرام ہے، جیسے خنزیر حرام ہے، ایسے ہی غیر اللہ کی نظر و نیاز بھی اتنی ہی حرام ہے۔ یہ بتاتے ہوئے مولوی ڈرتا ہے میرا حلی امتحان بند ہو جانا ہے، میرا حلوہ بند ہو جانا ہے، تیجا چوتھا ستواں دسواں 40واں بند ہو جانا، برسی بند ہو جانی۔ مولانا تسی تے سجیوں کھبیوں کما لیندے ہو، اسی کتوں کھاواں گے؟ وہ بھائی تھوڑا کھا لے، حلال کھا لے، سچ تو بتا، دھوکہ تو نہ دے۔ پہلے ہی یتیم ہے اس کے گھر میں، باپ فوت ہو چکا ہے اور یتیم کے مال سے کھا کے تو کہنا ماشاءاللہ جی آج بڑا تو کوک پہ ہو یار چنگا جا ڈکار آوے۔ یہ نہیں ہے، تو نے پیٹ میں بھلے بریانی ڈالی ہے، قورمہ ڈالا ہے، قرآن کہتا ہے پیٹ میں جہنم کے انگارے ڈالے۔ اگر ہم نے یہ کیا ہوتا، یقین کامل ہوتا، حق اور سچ ہوتا، دھوکے نہ دیے ہوتے، لکیروں کے فقیر نہ بنے بنائے ہوتے، تویز دھاگے کے اوپر توکل کر کے نہ بیٹھے ہوتے، مہوماتی تلسماتی خیالاتی چکروں میں نہ پڑے ہوتے، جادو جن جنات کو ہوا بنا کے پیش نہ کیا ہوتا، کتاب و سنت کی تعلیمات گھر گھر میں ہوتی، واش روم جاتے ہوئے وہ حفاظت کے بیلٹ باندھے ہوتے، دعائیں پڑھی ہوتی، کبھی بھی کچھ نہ ہوتا۔ جدو جانا ہے وہیں ہے تو نکلنا بھی وہیں ہے، اور وہاں بیٹھ کے ننگی سیٹ پہ ننگے ہو کے گندگی کے ڈیرے پہ جا کے دنیا کے بہترین ریلیکسیشن والا کش لگا کے باہر نکل کے ہوں یوں طبیعت اولی، تو پھر اس کے نتیجے تو آنے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اس سے بڑی بڑی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، پتہ نہیں کی کھا کے ڈکاری جانے ہیں، کتنی کتنی بیواؤں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے، بہنوں کے، بھائیوں کے حقوق دبا کے جدا ہاتھ پہ گیا، بس ہاتھ پہ دی گل ہے تو اللہ کے لیے لوٹیں۔ لا سفر ولا تیارہ ولا ادوا ولا حامہ، یہ چیزیں منحوس نہیں ہیں، ہمارے عمل اسے منحوس بنا دیتے ہیں۔ چنگا بھلا کھوتا ٹوریا جاندہ انہوں جا کے پچھوں چھیڑدا مڑ کے نس پیندا، چار جیڑا نے سامان بھی سٹیا، اچھا خاصا ریڑا چل رہا ہوتا ہے۔ گاڑی کیا کر رہی تھی؟ نحوست گاڑی میں تھی جدو پجان ڈیا سی پنڈی پٹیاں کول، نحوست کس میں تھی؟ بعد چ کہنا جی وہ گڈی دے ٹائر خراب سی، وہ ادا سی جی، وہ پھٹ گیا جی، فلان ہو گیا، آ ہو گیا۔ وہ جی ڈرائیور سارے ہی تو مل کے ڈرائیور کو پتان ڈیا سی نا، یہ بڑا آیا جی، باہروں آیا، فلان آیا، اور مقابلہ بازی ہو رہی تھی، رب نے لا کے درمیان میں رگڑ کے جلا کے جب جل مر گئے، پھر اس کے بعد ہم کہیں گے جی نہیں آیا، مسئلہ ہو گیا، کسی نے وار کیتا ہے، کسی نے وہ بھائی وار کسی نے نہیں، کوئی اندر کی اپنی بھی عادتیں ہیں جن کی برائیوں کے نتیجے ملتے ہیں، اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے، ہر بندہ اپنے اپنے من میں جھانکے کہاں غلط کر رہا ہے، انشاءاللہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، معاشرے کے عقائد انسان کی زندگی کو یا تو آسان کر دیتے ہیں یا مشکل ترین کر دیتے ہیں. آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ لوہا کسے کسے نو راس ہے. اس جملے کو نکال دیں، یہ سب کوئی راس ہے. باقی جو آپ امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں وہ پوری نہ ہوں تو وہ اللہ کی مرضی. اللہ نے تو مقدر میں، تقدیر میں اتنا ہی لکھا ہے، اس سے بڑھ کے نہیں لکھا. اسی طرح آج جدوں دی آئی ہے نا، بیمار ہی متھے پا لئی ہے. ایک بڑے پڑھے لکھے مفتی قسم کے انسان، بڑے جگری، اپنے دوست کو کہہ رہے ہیں وہ یار کہ تو بیمار متھے پا لی. وہ بھائی جو بیمار ہیں ان کو کہاں پھاٹک لگائیں، ان کو کہیں کسی کنویں میں بند کر دیں. زمانے میں سروائیو کرواؤ گے تو بات بنے گی. نفسیاتی بیماریاں ہیں، بھاگ دوڑ کرو گے، علاج کی کوشش کرو گے. اگر آپ ہی نہیں کر پا رہے تو پھر کون؟ آپ بیمار ہو گے تو پھر آپ کو کون لے گا؟ یہ کیا میرٹ بنا رکھا ہے؟ وہ نہیں جی، نہیں 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 نہیں، نہیں ہونا. اللہ کا نام لے کے ہاتھ ڈالیں، اللہ مٹی کو بھی سونا کر دے گا اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے. میں یہاں یہ مثال کسی وجہ سے دینا چاہ رہا ہوں. رینٹ پہ میں نے مکان لینا تھا. مجھے پتا چلا کہ محلہ نگہبان پورہ کے اندر ایک مکان ہے، بڑا سستا مل رہا ہے. میں گیا دیکھا تو بڑا ٹھیک ٹھاک مکان. رینٹ کتنا ہے؟ کہیں دے جی پہلے جڑے سی نا وہ 3500 دیندے سی، تسی 3000 دے دیا جی. میں نے کہا کیوں؟ کہیں جی گھر بھارا بڑا، جیڑا ہی آندا نا رہندا نہیں، بہت پورا ہے. خیر وہ کہہ کے چلے گئے. میں نے سامنے 2-3 والوں سے پوچھا، انہوں نے بھی یہی کیا. میں نے انہیں کہا جی وہ وائٹ واش کروا دیں. اگلے دن گیا تو سارے محلے والے بھاجی تہاڈی مہربانی، اگے اتوں کئی مر کے تے اجڑ کے گئے نے، تہاڈی مہربانی چلے. ڈرا رہے ہیں، ذہن میں ڈال رہے ہیں. گاڑی کے بارے میں بھی لوگ ایسے یہ بڑے ایکسیڈنٹ ہوئے جی، نہ لیا جی، یہ اینے مرے جی. وہ بھائی پھر سفر کرنا چھوڑ دیں، روڈ پہ تو روز مرتے ہیں. زندگی میں رہنا چھوڑ دیں کہ اسی میں موت آتی ہے. کیا کرنے جا رہے ہیں؟ وائٹ واش کروائیے، سامان شفٹ کر دیا. اللہ کا کرنا ہوا تیسرے دن بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی. سیڑھیوں سے اس نے جمپ کرا، اس حصے سے ٹانگ ٹوٹ گئی. میں نے علاج شروع کروا دیا. محلے والے تعزیت کرنے آ گئے. تو اندر کیا سی نا، اتنے باہر دیاں بہت چیزاں نے، جن جنات اسیب جادو دے چکر نے بڑے وار ہوئے نے، مہربانی چل جاؤ. ٹھیک ہو گیا جی. کچھ دنوں کے بعد پتا چلا جی دوسرے بیٹے کی زبان کٹ گئی، لٹک کے نال بس اینی رہ گئی. انہیں ہوں زندگی بھر نہیں بولنا. تمہیں کیا سی نال ہے بھی چک لو سامان. 1.5 سال ایسے ہوتا رہا. اور بچوں کو ایک ہی بات کی تھی، جو نقصان رب نہیں چاہتا کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا. ہر ہونے والا ایکسیڈنٹ کسی کا جادو نہیں ہوتا. کوئی جن جنات نے بس نہیں الٹائی ہوتی، آگ انہوں نے نہیں لگائی ہوتی. امتحان ہے، یقین کامل کے ساتھ زندہ رہو. ایسے ایک دن گھر والی کہنے لگی کہ UPSC لگوا دے. میں گجرا والا تھا، دوست تھے، ان کو کہا، وہ آئے. انہوں نے آ کر کے وائرنگ دیکھی تو ایک وائٹ کیبل چل رہی تھی. واقعہ شاید میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. دوسری منزل تیسری پہ جب گئے تو کبوتروں کا کھڈا تھا، اس کو انہوں نے کھولا، اس کے اندر گئے. تھوڑی سی جگہ اونچی تھی کارنر میں، اس کو توڑا. اس کے نیچے مرتبان، اور مرتبان کے اندر اتنا سا پرزا. اب اسے کیا کہتے ہیں یہ الیکٹریشین حضرات جانتے ہیں، جو لائٹ کو کبھی چلاتے ہیں کبھی بجھاتے ہیں. وہ رکھا ہوا ہے اور اس کو کنیکشن ڈائریکٹ میٹر سے دیا ہوا ہے، میٹر سے اوپر سے جو کھمبے سے لائٹ آ رہی. اب وہ کیا کرتا ہے، کبھی لائٹ جلا دیتا ہے کبھی بجھا دیتا ہے. تو وہ بالکل تلسماتی بنا ہوا تھا. میں پنکھے بند کر کے آیا ہوں تو چل جاتے تھے، لائٹیں چلا کے آیا ہوں بیٹھا ہوں تو بند ہو جاتی تھی. میں نے فوری طور پہ اس گھر کے مالک کو ڈھونڈا، اس کو پوچھا. اس نے کہا جی یہ بنایا کسی اور نے سی، وہ بھی دکھوں ویچ گیا. میں اس تک پہنچا، انہوں پوچھا. میں کہ یار تیرا کسی کوئی الیکٹریشین نہ پھڈا ہوا سی؟ کہندا جی انہیں میرے نال آیا کیا سی، اینا منگتا سی میں دیتے نہیں. وہ کوئی پتہ نہیں کہ. میں کیا آج جن پھڑیا گیا جی. یہ تھا جن، وہ اتنا سا آلہ جو آپ کے اس کرنٹ کو ڈائریکٹ دلوا گیا. اور آپ نے کہا یا جن جنات رہتے ہیں، دیے جلتے ہیں آٹومیٹکلی بند ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا، میٹر تلک ایک ایک چیز لگائی، نہیں کچھ ملا.
اللہ کا شکر ہے شروع میں بھی ذہن میں شک نہیں تھا، پھر بھی نہیں تھا، سب ٹھیک ہے، اللہ پاک کا شکر ہے، نقصانات اس کے بعد بھی ہوتے رہتے ہیں، انسان کے اللہ نے لکھے ہیں، من جانب اللہ ہوتے ہیں، کہیں انسان کا اپنا بھی کردار ہوتا ہے، ان دونوں کے بیچ بیچ رہیے، انشاءاللہ آپ دنیا کے خوبصورت، طاقتور، قوت مند اور وہ انسان ہیں کہ جن کو کوئی آسانی سے گرا نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ دے، ہمارے اعمال کی درستگی فرمائے، دوسروں کے بارے میں ہمارے منفی رویے ختم کرے، دوسرے کو کھاتے پیتے دیکھ کے حسد کی بجائے رشک کریں، اور ایک دوسرے کے لیے اگر بھلائی نہیں سوچ سکتے تو کم از کم برائی نہیں سوچیں۔ یہ معاشرہ نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا جب دل صاف ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔